بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، ستمبر 2022 پیج نمبر 5 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیج سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ویڈیو آپ تک پہنچانے میں جو پورا ایک پروسیس ہے، بہت محنت درکار ہوتی ہے، تو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ خاص طور پہ بیرون ملک والوں کے لیے یہ میگزین پڑھا جاتا ہے کہ وہ محروم نہ رہیں، تو آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ سپورٹ کریں۔ تو اسی کے ساتھ پیج سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70 حاجات کا تویز اور ہر ماہ کا خاص عمل۔ 70 حاجات کا تویز جولائی 2022 کے رسالہ میں شائع ہوا۔ لاکھوں لوگوں نے اس تویز میں اپنی حاجات لکھیں اور مرادیں پائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ تویز کا عمل نہیں کیا تو آج ہی قریبی بک اسٹال یا عبقری ایجنسی ہولڈر سے جولائی کا رسالہ طلب فرمائیں اور تویز میں اپنی حاجات لکھیں۔ 11 حالی خانوں کا خاص عمل۔ 1 محرم صبح 10 بجے عبقری سوشل میڈیا پر لائیو پروگرام میں شیخ الوظائف نے اس تویز کا خاص عمل عطا فرمایا۔ اس تویز میں کل 70 خانے ہیں۔ 11 خانے ایسے ہیں جن کے سامنے کوئی حاجت نہیں لکھی گئی، وہ خالی ہیں۔ ہر ماہ چاند کی پہلی تاریخ کو دن میں کسی بھی وقت ایک خانے میں اپنی وہ 3 حاجات لکھیں جو ناممکن ہوں، جیسے خانہ نمبر 1 میں 1 صفر کو اپنی حاجت لکھیں، خانہ نمبر 2 میں ربیع الاول کو، خانہ نمبر 3 میں ربیع الثانی کو، خانہ نمبر 9 میں جمادی الاولیٰ کو، خانہ نمبر 10 میں جمادی الثانی کو، خانہ نمبر 16 میں رجب کو، خانہ نمبر 17 میں شعبان کو، خانہ نمبر 22 میں رمضان کو، خانہ نمبر 38 میں شوال کو، خانہ 46 میں ذقت کو، خانہ 51 میں ذی الحج کو۔ نوٹ: اگر آپ نے یہ تویز تاخیر سے پہنچا ہے، خانہ پر کرنے کا وقت گزر چکا ہے، تو پریشان نہ ہوں۔ شیخ الوظائف کی طرف سے خصوصی اجازت ہے، پورا سال میں جب چاہیں یہ تویز پر کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے چاہیں اتنے تویز لے کر پر کر سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ تویز پر کریں گے اتنی جلد مرادیں ملیں گی۔ آپ کو 70 حاجات کے تویز سے جو فوائد حاصل ہوئے ہمیں لکھ کر ضرور بھیجیں، صدقہ جاریہ ہے۔ نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فوائد و کمالات صدیوں سے آزمودہ، آج بھی اتنے ہی مؤثر، صرف چند واقعات ملا عطا فرمائیں۔ یہ عمل نہ کرتا تو آج قبر میں ہوتا۔ محمد سلطان صاحب عرصہ دراز میں سعودیہ عرب میں مقیم ہیں۔ سفر حج میں انہوں نے شیخ الوظائف کو اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں سعودیہ عرب کے شہر جمبو کی طرف گیا۔ میرے پاس پرانی جیپ تھی، وہاں ہر طرف پہاڑ اور کچے راستے بنے ہوئے تھے۔ میں ایک راستے پر چڑھ گیا جو آگے جا کر بند ہو گیا۔ نہایت پریشان ہوا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ سورج بھی ڈوب رہا تھا، وہاں تحت نظر پہاڑ ہی پہاڑ تھے، زندگی کے کوئی آثار نظر نہ تھے۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، ایک راستہ نظر آیا، میں اسی طرف گاڑی لے کر چل پڑا۔ چند منٹ اس راستے پر سفر کرنے کے بعد مجھے آگے جھونپڑے نظر آئے۔ وہ بدھوؤں کے جھونپڑے تھے۔ میری گاڑی کی آواز سن کر ایک بوڑھا بدھو جھونپڑے سے باہر آیا، مجھے دیکھنے لگا۔ میں گاڑی سے اترا تو بوڑھا بدھو کہنے لگا کہ راستہ بھول گئے ہو؟ میں نے کہا جی۔ بوڑھا بدھو کہنے لگا دن ڈھل گیا ہے، آگے راستہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تم ایسا کرو رات ہمارے پاس مہمان ہو، صبح ہوتے ہی تمہیں راستہ بتا دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آگے
جانا ہے۔ بوڑھا بدھو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں، لیکن ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں، کچھ کھاتے پیتے جائیں۔ بوڑھے بدھو نے مجھے جھونپڑی کے باہر بٹھایا اور دودھ کا پیالہ دیا۔ میں پریشانی کے عالم میں دودھ کے بڑے بڑے گھونٹ پی رہا تھا۔ بوڑھے بدھو نے کہا اطمینان رکھیں، آپ کو راستہ بتاتا ہوں، آپ اس اندھیری رات میں بھی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ بوڑھے بدھو نے مجھ سے پوچھا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، ان کا تعارف ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بوڑھے بدھو نے پھر سوال کیا آپ کو کلمہ آتا ہے تو سناؤ۔ میں نے کلمہ سنا دیا۔ بوڑھا بدھو بولا سمجھیں آپ کو راستہ مل گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کلمہ پڑھتے جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کرتے جائے، اللہ پاک سے عرض کریں جس طرح آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی روشنی اور راہیں دکھائی تھیں، اسی طرح مجھے بھی ان کالی راتوں میں راہیں دکھا دیں۔ بوڑھا بدھو کہنے لگا ہم بھی جب ان پہاڑوں کی وادیوں میں راستہ بھول جاتے ہیں تو اسی عمل کی برکت سے منزل تک پہنچتے ہیں۔ اس عمل کے سوان سنگلاس وادیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سلطان صاحب بتانے لگے۔ میں نے بوڑھے بدھو کا شکریہ ادا کیا، رات کی تاریکی میں آگے سفر شروع کر دیا۔ میں مسلسل کلمہ پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر رہا تھا، اللہ پاک سے عرض کر رہا تھا ان کے وسیلے سے مجھے بھی راہیں دکھا دے۔ کہنے لگے وقفے وقفے سے آگے موڑ آتے تھے، میرے دل میں آتا تھا اس طرف مڑ جاؤں، میں اس طرف مڑ جاتا تھا۔ 2 گھنٹہ اس طرح سفر کرنے کے بعد مجھے آگے روشنی نظر آئی، دل میں آیا کہ یہاں کچھ ہے۔ جب قریب پہنچا تو وہ مین شاہراہ تھی اور سامنے بورڈ لگا تھا کہ فلاں منزل اتنی دور ہے۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور عمل سے برکت سے بعافیت گھر پہنچ گیا۔ جس نعمت کا خیال آئے وہ آپ کی۔ ازبکستان کے شہر گنجدان میں حضرت خواجہ ابن الحق محمد مجد ابن الحق گنجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی آل کے ایک شخص نے بتایا کہ ہمیں بڑوں کی طرف سے ایک روحانی تحفہ ملا ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے یہ عمل شروع کر دیتے ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے ہمارے بڑے بڑے دشمن عبرتناک انجام کو پہنچے، ہمیں نقصان پہنچانے کی تمنا رکھنے والے ذلیل و خوار ہو گئے، ہماری روزی روٹی کو حسد کی نظر سے دیکھنے والے اندھے ہو گئے۔ ہم جب بھی بڑھ کے اس عمل نے راہیں دکھائی، ہم نے جس نعمت کی چاہت کی وہ ملی، ہم نے حج و عمرہ پر جانے کی نیت کی، غیب سے وہ تمام انتظامات ہوئے، ہم نے رزق کی وسعت چاہی، رزق بے پناہ ملا۔ اس عمل نے ہمیں گردش حالات سے بچایا، لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت بڑھائی، ہم نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کی وہ پوری ہوئی۔ اگر یہ عمل نہ ہوتا تو ہم بھی حالات گردش کی چکی میں پس جاتے، باطل ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ وہ عمل کیا ہے، جاننا چاہیں گے تو سنیے۔ وہ عمل سورۃ اخلاص اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرنا ہے۔ ہم سارا دن سورۃ اخلاص مسلسل پڑھتے رہتے ہیں اور شام کو اس کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ 70 حجات کے طویل سے ترقیاں، خوشحالیاں اور فیض پانے والوں کے آزمودہ تجربات۔ نمبر 1، 7 سال سے شادی نہیں ہو رہی تھی، میری شادی کا مسئلہ گزشتہ سال سے اٹکا ہوا تھا، بات بنتے بنتے رہ جاتی تھی۔ 70 حجات کے تعویذ میں حاجت لکھنے سے کرم الہی ہو گیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، شادی ہال بک کروا لیا ہے، اکتوبر میں میری شادی ہے۔ قبضہ پارٹی ہار گئی، میرے والد صاحب کے پلاٹ ایک پارٹی نے قبضہ کیا ہوا تھا، کئی ماہ سے عدالتوں کچہریوں کے چکر لگا کر تھک چکے تھے۔ 70 حجات کی تعویذ میں حاجت لکھنے سے
قبضہ پارٹی کے ممبران کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، پارٹی ٹوٹ گئی، سارے ثبوت ہمارے حق میں بولے اور کورٹ نے ہمارا پلاٹ واپس دلوا دیا۔ پلاٹ ملنے پر ہم نے بچوں میں خوب شیرنی تقسیم کی۔ بے روزگار والد کو نوکری مل گئی۔ میرے والد صاحب 6 ماہ سے بے روزگار تھے، انہیں اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ہم سب بہنوں اور والدہ نے 70,000 کے تعویذ کا عمل کیا۔ ٹھیک 3 دن بعد والد صاحب کو اچھی کمپنی میں جاب مل گئی۔ تو فرینڈس، یہ تھے بہت ہی زبردست تعویذ۔ اگر آپ نے نہیں پر کیا تو ضرور اسے پر کریں، اور آپ اگر یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں اس تعویذ کی ویڈیو، اس کا پرنٹ آپ نکلوا لیں اسکرین شاٹ لے کر۔ برون ملک والے جو نہیں میگزین تک رسائی حاصل کر سکتے، تو آپ اسے پرنٹ پر اسے پر کر لیں۔ تو اس پر میں ویڈیو بنا چکی ہوں، ضرور آپ یہ میری جو ہے ویڈیو دیکھ لیں اگر نہیں دیکھی۔ جولائی 2022 میں حضرت عمر کے نام کا تعویذ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، تو آپ وہ اپنی آسانی کے لیے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا نیکسٹ پارٹ اب آپ کے ساتھ ستمبر 2022 میں شیئر کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔